آباران میں فتح ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، میجر سید رب نواز طارق بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ فورسز کی مؤثر کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے فورسز بھارتی اسپانسر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا آپریشن پر فورسز کو زبردست خراج تحسین، شہید میجر رب نواز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ریاست مخالف سوشل میڈیا سرگرمیوں کا الزام، علیمہ خانم کو نوٹس جاری۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور زون کی علیمہ خانم کو کل صبح 11:30 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹس کے مطابق عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کلات میں مسافر بس پر فائرنگ، 3 مسافر جاں بحق، 13 زخمی ہو گئے۔ مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ بس حملے میں جاں بحق 3 افراد کا تعلق قوال پارٹی سے تھا۔ قوال ندیم صابری نے بتایا 3 بھائی جاں بحق ہوئے، کئی زخمی ہیں۔ اور پاکستانی ایئر لائنز کا برطانوی فضاؤں میں داخلہ بحال، برطانیہ نے بھی پابندیاں ختم کر دی۔ پاکستان کا نام پروازوں کے لیے غیر محفوظ فہرست سے نکال دیا۔ پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کی پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ PIA پر پابندی کی ذمہ داری بانی PTI پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بانی PTI اور غلام سرور نے ریاست کے خلاف جرم کیا۔ وزیر دفاع و ہوابازی خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی اور غلام سرور نے مل کر PIA کو قبرستان بنا دیا تھا۔ PTI کے وزیر نے اپنے ہی ادارے پر الزام لگا کر پابندی کی دعوت دی تھی۔ پابندی کے باعث قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، کسی کو کلین چٹ نہیں۔ سابق وزیر کی تقریر ہی مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب زیادہ اعتماد کے ساتھ انکوائری اور احتساب کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر مبارکباد دی۔ کہا ماضی میں PTI رہنماؤں کی غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پابندیاں لگی، ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں کا دوبارہ آغاز انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ پروازوں کے آغاز سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، پاکستانیوں کے لیے سفری سہولت میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی، کچے مکان اور خستہ حال عمارتیں ڈھہ گئیں۔ مختلف حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت 33 سے زائد افراد جاں بحق۔ لاہور میں 13 افراد جان سے گئے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں چھت گرنے سے 5، راون روڈ پر 3، ہربنسپورہ میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے جان سے گئے۔ اوکاڑا میں شدید بارش سے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ایم اے جناح روڈ پر عمارت زمیں بوس، حادثات میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ منڈی بہاؤدین میں ڈسٹرکٹ جیل کی دیوار گر گئی۔ 843 قیدیوں کی حافظ آباد اور لاہور کی جیلوں میں منتقلی کا فیصلہ۔ جڑواں شہروں میں بھی طوفانی بارش۔ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں درخت گر گیا، درخت گرنے سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ نیو یارک میں سیلابی صورتحال ہے، کوئی خبطی بابا جی باہر نہیں نکلے، وہاں کسی نے بدزبانی نہیں کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں لاہور میں رات بھر شدید بارش رہی، واسا کا عملہ سڑکوں پر تھا۔ بارش کے چند گھنٹے بعد ہی پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی۔ گیلپ کے 2 سروے ہوئے، 71% نے مریم نواز کو پسندیدہ وزیر اعلیٰ قرار دیا۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارش، حادثات میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع بونیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے رابطہ سڑکیں متاثر ہیں۔ حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ سوات میں کچے مکان کی چھت گرنے سے 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ PDMA نے چترال، دیس، سوات اور کوہستان کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ حساس مقامات کی نگرانی اور انخلا کی مشقیں یقینی بنانے کی ہدایت۔ چلاس میں تتا پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہ قراقرم جزوی بحال۔ دیامین میں رابطہ سڑکیں متاثر، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزارتوں کی کارکردگی ہر 2 ماہ بعد جانچنے کا اعلان۔ خراب کارکردگی پر تادیبی کارروائی کا انتباہ۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کارکردگی اور معیار پر پورا اترنے والے ہمارے سر کا تاج ہیں، جہاں کمی کوتاہی ہوگی اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔
کسی قسم کی تعدیبی کارروائی سے گریز نہیں کروں گا۔ وفاقی کابینہ نے ای او بی آئی کی پینشن میں 1 جنوری سے 15% اضافے کی منظوری دے دی۔ کینسر، امراض قلب اور زندگی بچانے والی دوائیوں کی درآمد پر مزید 5 سال تک استثناء دینے کا فیصلہ۔ جان بچانے والی درآمدی دوائیوں کی کھلے عام فروخت پر پابندی ہوگی۔ ادویات کی درآمد کے لیے لائسنسنگ اتھارٹی سے منظوری درکار ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کا عالیہ حمزہ پر غصہ ٹھنڈا، کہتے ہیں آج یا کل عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، پارٹی میں کوئی نفاق نہیں، ہم نے لمبی سیاسی جنگ لڑنی ہے، متحد ہو کر کام کریں گے۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے بانی نے گزشتہ روز سخت پیغام بھیجا تھا کہ پارٹی میں ذاتی اختلافات ختم کریں، ہمارے لیے یہ چیزیں بالکل بے معنی ہیں، مل کر تحریک پر توجہ دیں۔ بانی بہت مشکل حالت میں ہے، پارٹی سے کہوں گی اس پر آواز اٹھائیں، بانی کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہونے کی راہ ہموار۔ کے پی سے سینٹ کی 11 نشستوں پر 11 ترجیحی امیدوار۔ اپوزیشن اتحاد کی تحریک انصاف کو 6 نشستوں کی پیشکش۔ پی ٹی آئی ترجیحی فہرست میں سینٹ کے لیے 6 امیدواروں کے نام فائنل۔ اپوزیشن کی ترجیحی فہرست میں 5 امیدواروں کے نام فائنل ہوئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اتوار 20 جولائی کو طلب کرنے سے متعلق مشاورت جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں مخصوص نشستوں پر نامزد 25 ارکان سے حلف لیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں نون لیگ کی درخواست پر سماعت، اسپیکر کو ارکان سے حلف لینے کی ہدایت۔ اسرائیل نے شام پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے۔ دمشق میں صدارتی محل کے قریب حملہ، شامی وزارت دفاع کے دفتر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ لائیو ٹی وی نشریات کے دوران ریکارڈ، نیوز اینکر خبر پڑھ رہی تھی، پس منظر میں زوردار دھماکہ ہو گیا۔ اسرائیلی جارحیت سے متعدد افراد زخمی ہو گئے، ہلاکتوں کا خدشہ۔ اسرائیل نے سویدا میں خانہ جنگی کو بہانہ بنا کر نیا جنگی محاذ کھولا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے شام کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، خطے میں کشیدگی کا بڑھنا کسی کے حق میں نہیں، ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 94 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شاتی کیمپ پر بمباری میں 23، شمالی غزہ پر بمباری میں 18 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس میں امدادی مرکز پر فائرنگ سے 21 فلسطینی جان سے گئے۔ مئی سے اب تک امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں 900 کے قریب شہادتیں ہوں۔ امیر قطر کی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات ہوگی۔ غزہ جنگ بندی پر بات ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات رکے نہیں، ابتدائی مراحل میں ہیں۔ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پھر اضافہ، عوام بھڑک اٹھے، کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز ہی مہنگی ہوتی ہے، یہ مہنگائی بم ہر دوسرے ہفتے گرتا ہے، مہنگائی کا بوجھ صرف غریب پر پڑتا ہے۔ حکومت بتائے 40,000 ماہانہ کمانے والا کیسے بجٹ بنائے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں مزید 5 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 15 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے کا بڑا اضافہ، نئی قیمت 284 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کا نوٹس لے لیا۔ وضاحت کے لیے چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری تجارت طلب۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے کہا ایکسپورٹ پر بھی پیسے لیتے ہیں اور چینی مہنگی بھی ہو جاتی ہے۔ رکن کمیٹی معین عامر نے کہا چینی پر یہ پریکٹس کئی برس سے دیکھ رہے ہیں۔ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا یہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ اور چند لوگوں کو نوازنے کا طریقہ ہے۔ جماعت اسلامی کا شوگر مافیا، مہنگی بجلی اور پیٹرول کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر میں جمعے اور اتوار کو احتجاج ہوگا۔ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، حکومت کا کام بس سینٹ کی سیٹ کا ویٹ لگانا رہ گیا ہے جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں۔ بڑی گاڑی والا ہو تو چالان کاٹ دیں،
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پولیس لائنز میں خطاب، کہا میں طاقتور کا نہیں غریب کا ساتھ دوں گا، کسی کی سفارش اور بات نہ مانے۔ صوبے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے اہل خانہ کو ایک ایک پلاٹ دیا جا رہا ہے، کسی بھی شہید فیملی کا کوئی فرد کسی سرکاری دفتر جائے گا تو افسر اسے کھڑے ہو کر ملے گا۔ اجرک سندھ کی تہذیب، ثقافت اور عزت کی علامت ہے، یہ ہمیشہ تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں صوبائی روایات کے احترام میں اجرک والی نمبر پلیٹ بلا معاوضہ بطور تحفہ عوام کو دی جائے، ٹیکسز اور دیگر واجبات پر نظر ثانی کی جائے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 38 افسران کی ایس پی سی اے میں تعیناتی، ایم کیو ایم پاکستان کا عدالت جانے کا اعلان، کہا یہ فیصلہ شہری نوجوانوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے، متسبانہ اقدام کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کریں گے۔ وفاقی حکومت سندھ کے شہری علاقوں سے ناانصافیوں کا نوٹس لیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کراچی میں نوکری کرنا سندھ کے عوام کا حق ہے، ہر معاملے میں زہریلا پہلو نکالنا درست نہیں، ایم کیو ایم نفرتیں پھیلانے سے گریز کرے۔ ٹنڈوالہ یار میں شراب کی سرعام فروخت سے معصوم بچے بھی متاثر۔ ٹنڈوالہ یار کے علاقے سلطان آباد میں بچوں کے شراب پینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے شکایت کے باوجود پولیس نے کارروائی نہیں کی، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، کارروائی کی جائے۔ خواجہ آصف خود ہائیبرڈ ڈیفنس منسٹر ہے نا تو وہ خود اس وقت ہائیبرڈ نظام میں چل رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے۔ میرے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ان کے تعلقات کچھ آج کل اپنے پارٹی کے ساتھ صحیح نہیں چل رہے ہیں، ادروائز ڈیفنس منسٹر ہوتے ہوئے خواجہ آصف یہ بیان نہیں دیتا۔ خواجہ آصف خود ہائیبرڈ وزیر دفاع ہیں، وہ تو کہیں گے کہ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات سے لگتا ہے نواز شریف سے دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول نے کہا بانی پی ٹی آئی اپنی مرضی سے جیل میں ہیں، چاہیں تو باہر آ سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں باہر آ کر ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، وہ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جانا چاہتے ہیں۔ اداکارہ حمیرہ اثر کی لاش ملنے کے واقعے کی تحقیقات جاری، کراچی پولیس نے مالک مکان، اسٹیٹ ایجنٹس اور 10 سے زائد افراد کے بیان قلم بند کر دیے، چوکیدار اور گھریلو ملازمہ بھی شامل تفتیش۔ پولیس حکام کا کہنا ہے حمیرہ اثر کی ڈائری سے ملنے والے نمبرز پر رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اداکارہ کے موبائل فون سے 10 اکتوبر سے پہلے کی کچھ چیٹ ڈیلیٹ ہے، موبائل ڈیٹا اور سوشل میڈیا رابطوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اداکارہ کے اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مالی پریشانی کا شکار نہیں تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی میں فائرنگ سے شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ گل محمد اور شہزاد خان یادگار پولیس چوک پر تعینات تھے۔ ایک دہشت گرد پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا، 2 زخمی ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ لکی مربت میں دہشت گردوں نے پنجاب جانے والی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ کر دی، پنجاب کو گیس کی سپلائی معطل۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن، مختلف حملوں میں ملوث خارجی حمید اللہ جہانم واصل ورثاء نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ والد اور بھائی نے کہا حمید اللہ کے اقدام اسلامی روایات کے منافی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا، پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک شراکت داری پر اعتماد کا اعادہ، علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور چین میں مختلف شعبوں میں قریبی تعاون جاری رکھنے پر زور۔ پاک بحریہ کی کمانڈنٹ سٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹرز میں انعقاد، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی۔ نیول چیف نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی ناقابل تسخیر سمندری دفاعی صلاحیتوں کو سراہا، تجارت کی روانی، بندرگاہوں پر بلا تعطل آپریشنز یقینی بنانے کے اقدامات کو سراہا۔ نیول چیف کا ممکنہ روایتی غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور۔ نیول چیف نے بحری نگرانی آپریشنز کے لیے ڈرونز، خودکار کشتیوں کی اہمیت پر زور دیا۔
صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی زیر صدارت WMO کا سالانہ جنرل اجلاس پہلی بار جدہ میں ہوگا۔ WMO کا 23واں سالانہ اجلاس 6 سے 9 نومبر کو انٹر کانٹیننٹل جدہ میں منعقد ہوگا۔ صدر WMO سلمان اقبال، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ارشد ستار اور صدر WMO مڈل ایسٹ کامران غنی کی جانب سے دنیا بھر میں میمن کمیونٹی کو شرکت کی دعوت۔ جدہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا۔ شرکا میٹنگ میں شرکت کے ساتھ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ امریکی شہر نیو یارک میں بارش کا 117 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صرف 1 گھنٹے کے دوران 2 انچ سے زائد بارش ریکارڈ۔ سڑکیں اور سب ویز پانی سے بھر گئے، گاڑیاں تیرتی رہیں، درخت گرنے سے راستے بند ہو گئے۔ نیو جرسی میں فلیش فلڈنگ کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سیلابی ریلوں میں بہنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ ڈھاکہ پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج اور کل آرام کے بعد جمعے سے پریکٹس شروع کریں گے۔ سیریز کے لیے بنگلہ دیشی اسکواڈ کا اعلان کل متوقع۔ بنگلہ دیشی بورڈ نے ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع کر دی۔ کم سے کم قیمت 300% رکھی گئی ہے۔ 3 میچ کی T20 سیریز اتوار سے شروع ہوگی۔ اور اولمپکس مقابلوں میں کرکٹ کی 128 سال بعد واپسی، ٹیمیں کیسے شرکت کریں گی؟ فیصلہ ICC کے کل سے ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ مرد اور خواتین کی 6 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ رینکنگ کی بنیاد پر جگہ ملی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔